بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کریم کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو سب جانتا ہے، جو ایک ہے، جو بے نیاز ہے، جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ جس کی کوئی اولاد ہے اور نہ جس کی کوئی برابری کر سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور آپ اپنے اس چینل نور اینڈ احمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بہت بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں اتنے دن غائب رہا اور حاضری نہیں دی یہاں۔ انشاءاللہ تعالی آج یہ ویڈیو بنائی میں نے تو اب پوری کوشش کروں گا کہ میں ناغہ نہ کروں۔ انشاءاللہ تعالی روز کم از کم ایک ویڈیو ضرور آپ کو ملے گی۔ تو آج کا موضوع ہے کہ ہمارے جو اخلاقیات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آج کا موضوع اخلاقیات رکھوں گا تو اس میں ساری چیزیں میں کور کر لوں، ایسے نہیں ہوگا۔ اخلاقیات بہت وسیع موضوع ہے، مطلب یہاں سے دیکھ لیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال اخلاقیات کا درس دیا اور 22 سال ان کی نبوت رہی۔ تو اس سے مطلب کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچپن میں تھے، بچے تھے، تب سے ہی ان کی کرامات یا ان میں یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ وہ ایک عظیم نبی بننے والے۔ تو اس وجہ سے اخلاقیات کوئی چھوٹا سا موضوع نہیں کہ جس کو 2-4 منٹ کی ویڈیو میں ہم کور کر سکیں۔ تو آج کا موضوع ہے اخلاقیات میں روڈ پہ چلنے کے آداب۔ روڈ پہ چلنے کی بہت ساری حدیث بھی مل جاتی ہیں جن میں واضح ذکر کیا گیا ہے کہ روڈ پہ پتھر پڑا ہو اس کو سائڈ پہ کرنا چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب۔ بلا وجہ روڈ کو بلاک کرنا، روڈ کو بند کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ راستوں پہ آپ جب جاؤ تو ایک تو رستے سے پتھر ہٹاؤ، دوسرا رستے کے بیچ میں نہ کھڑے ہو کہ کسی کو گزرنے میں رکاوٹ ہو، دوسرا آپ جب بھی چلیں رستے کے دائیں ہاتھ چلیں۔ یہاں میں آپ کو کہتا چلوں کہ آج کل ہمارے ملک میں ہر چیز روڈ کے معاملے میں الٹے ہاتھ کی ہے۔ ہم پیدل بھی چلتے ہیں تو الٹے ہاتھ میں چلیں، گاڑیاں تو ہماری مجبوری ہیں، وہ ایک ہمارا ملک کا قانون بن چکا ہے، لیکن جب پیدل آپ چلیں تو یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ چلیں۔ جب آپ دائیں ہاتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں سیدھے ہاتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام بھی سیدھے کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہم گھر سے نکلتے ہی الٹے ہاتھ شروع ہو جائیں، پھر ہم کہیں کہ جی ہمارا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو یہ تو ہو گئی کوئی 2-4 راستے کے آداب۔ اس کے بعد آج کل کے ماڈرن دور میں جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے، جو ہم لوگ جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر شہر میں یہ مسئلہ نظر آتا ہے، وہ ہے ٹریفک جام۔ جب آپ کی ٹریفک جام ہوتی ہے، بلاک ہوتی ہے یا روڈ بند ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیشہ آپ دیکھیے گا کسی ایک بندے کی ضرور غلطی ہوگی۔ ٹریفک ایسے کبھی بھی جام نہیں ہوتا، یا کسی بندے نے غلط گاڑی پارک کی ہوگی، یا کسی بندے نے غلط یو ٹرن لینا ہوگا، کسی نہ کسی وجہ سے غلطی ہی ہوگی جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ چلیں کسی کی ایمرجنسی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں اور بڑے تہمکانہ انداز میں گاڑی روڈ پہ کھڑی کی اور کسی بھی شاپ میں گھس کر چیز لیں۔ ان لوگوں کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے پوری ٹریفک جام ہوئی ہے۔ میں نے اکثر بہت دفعہ دیکھا، میں الحمدللہ جب خود روڈ پہ چلتا ہوں تو پیچھے سے کسی کی ہارن کی آواز آئے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں فوراً اس کو رستہ دوں، مطلب کہ اندر سے یہاں سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ گاڑی کھڑی کرنا تو بہت دور کی بات۔ تو ایسے لوگ میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، جو بے فکر ہو کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری گاڑی کی وجہ سے یہ پوری روڈ بلاک ہو چکی ہے، نہیں نکلیں گے شاپ۔ ان کو اگر کوئی غصے سے کہے گا بھی تو وہ کہے گا تمہارے باپ کا روڈ ہے، حالانکہ ان کو جواب میں کہنا چاہیے کہ تیرے باپ کا بھی روڈ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بولنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، اسی وجہ سے اس طرح کے بدمعاش اور بے شرم قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سروں پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سروں سے اتارنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یک زبان ہو کر بولنا پڑے گا۔ کہیں بھی ایسی کوئی گاڑی دیکھیں، آپ 8-10 لوگ اکٹھے بولیں، دیکھیں وہ کیسے فوراً گاڑی نکالے گا اور بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ اس چیز میں دوسرا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہیوی ٹریفک کا۔ پاکستان میں کافی سارے جگہوں پر اور کافی سارے موقعوں پر ہیوی ٹریفک پہ دن کے ٹائم میں شہروں میں داخلے پہ پابندی تھی، لیکن وہی بات ہے، پیسہ دو اور تماشا دیکھو، تو یہاں پہ سب وہی چیزیں چلتی ہیں۔ تو میری اپنے علاقے کے جو بھی آپ کے مجسٹریٹ ہیں یا جو بھی متعلقہ آفیسر ہے اس معاملے کو دیکھنے والا، ان سے آپ 4 محلے کے بزرگ لوگ اکٹھے ہو کر جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ سر دن کے ٹائم پہ یہ ہیوی ٹریفک کو منع کریں، ان کی وجہ سے ہماری ٹریفک جام ہوتی ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اور دوسری اس میں ایک چیز، ہیوی ٹریفک کو چھوڑیں، ایک چیز تو ہم لوگ بھول ہی گئے، شہر کے اندر جتنے بھی شاپ والے ہیں ان کا جو بھی سامان آنا یا جانا ہوتا ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ،
دونوں وہ دن کے ٹائم پہ کرتے ہیں. بھائی آپ کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. آپ تو سب کو لیکچر یہی دیتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شام کو 6 7 8 بجے, مطلب کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد, اگر نہیں پاسبل مغرب کی نماز کے بعد کر لیں, نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ گاڑی بلائیں, آپ بھی سکون سے لوڈنگ ان لوڈنگ کر لیں, دوسرے لوگ بھی پریشان نہیں ہوں گے. ہوتا کیا ہے کہ پوری ڈٹائی کے ساتھ ایک دو گاڑیوں کے گزرنے کا, ایک جانے ایک آنے والی روڈ ہوتی ہے, اس پہ آپ ایک سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے سکون سے تسلی سے لوڈنگ ان لوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک سائڈ کھلی ہونے کی وجہ سے پوری ٹریفک جام ہو جائے. لیکن ہم لوگ یہ نہیں چیزیں سوچ, کیونکہ ہمارا معاشرہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ ہم لوگ پیسے والے کے سامنے زبان کھولنا, بدماش کے سامنے آنکھ اٹھانا اور بیچاروں کو کوئی بات سمجھانا ہم نے چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں. ان کا حل یہی ہے کہ سختی سے پابندی ہونی چاہیے ان چیزوں کو. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ان بھائیوں کا ہے جن پہ ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہو تو وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں. وہ ہیں یہ جو ریڑیاں لگانے والے ہیں. ہمارے علاقے میں تو ایسے ہے کہ ان کو ایک مخصوص جگہ دی گئی تھی, وقتاً فوقتاً دیتے رہے, لیکن وہ وہاں رکتے نہیں, پھر باہر آ جاتے ہیں روڈوں پہ. تو سب سے پہلے تو میں متعلقہ محکمے سے کہوں گا کہ ان کے لیے واقعی کوئی جگہ مختص کریں. دوسرا, پھر جب جگہ مختص ہو جائے تو پھر ان بھائیوں کو سب کو وہاں شفٹ کروائیں. اب یہ اگر کہیں گے کہ جی ہمارے غریب بچے ہیں, تو سر آپ ہمارے بھائی ہیں, میں بھی آپ ہی کے جیسا ہوں, تو کم از کم آپ یہ سوچیں کہ دین کے معاملے میں یہ تعویلیں, یہ رونا, یہ اس طرح کی کوئی بھی بہانے بازی نہیں چلتی. آپ نماز نہ پڑھیں تو آپ کیا سوچیں گے, جی میں غریب بندہ تھا, میں نے ریڑھی لگانی تھی, یا میں نے کھدائی کرنی تھی, یا میں نے یہ کام کرنا تھا, اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. یا جیسے آج کل ایک ہمارا ٹرینڈ چل چکا ہے, رمضان کے مہینے میں لوگ جو مزدور طبقہ ہے وہ روزے نہیں رکھتے. اس پہ کسی دن میں اسپیشل ویلاگ بناؤں گا, لیکن یہاں تھوڑا سا یہ عرض کرتا چلوں کہ آج یہ ٹرینڈ پکا ہو چکا ہے کہ جو بندہ مزدور دار ہوگا وہ روزے نہیں رکھے گا, اور وجہ صرف ایک ہی ہوگی, جی کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں, یہ روزے رکھے. روزہ رکھ کے کام نہیں ہوتا بھائی صاحب. انسان کرنا چاہے, انسان بہت ڈیٹ چیز ہے, سب کچھ ہو سکتا, بہت کچھ ہو سکتا. پوری دنیا میں خاص کر اسلامی ممالک میں, جو بڑے اسلامی ممالک میں, ان میں یہ سسٹم ہے کہ عام دنوں میں 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور رمضان میں 6 گھنٹے ہوتی ہے. آپ یقین کریں, آپ نیت سے روزے رکھیں, آپ کے جن کے پاس کام کرتے ٹھیکیدار یا مالکان ہیں, آپ ان سے کہیے کہ جی میرا روزہ ہے, میں 6 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں کروں گا. اور مجھے پوری امید ہے, اور میں ان لوگوں سے بھی عرض کروں گا کہ آپ لوگ بھی ایسے لوگوں کو مجبور نہ کریں. کم از کم یہ 1 مہینہ ہے, اس میں 2 گھنٹے کی رعایت دے دیا کریں. تو مطلب کہ یہ ٹرینڈ چھوڑنا چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے تو پھر ہم سے کام نہیں ہوگا, اور کام کیا تو پھر روزہ نہیں رکھیں گے. اس چیز کو چھوڑیں. اور یہ بات آئی تھی کہاں سے کہ ہم لوگ بانے بازی یا مسکین بن جاتے ہیں. تو اسلام میں, اسلام کی کسی بھی چیز کا آپ انحراف کریں گے تو اس پہ کوئی بانے بازی یا کوئی معصومیت نہیں چلے گی. آپ نے جو ایک چیز منع اسلام میں وہ کی تو اس پہ سزا ملے گی. تو یہ چیزیں چھوڑیں. راستے صاف کرنا ہم سب پہ فرض ہے. یہ حکم نہیں ہے, سنت نہیں ہے, فرض ہے. تو اس چیز پہ کنٹرول کریں. اب ایک اور چیز ہے, اس کا عوام سے براہ راست تعلق تو ہے نہیں, لیکن خطرناک بہت ہے. وہ چیز یہ ہے کہ رات کے وقت ہم لوگ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس فل رکھتے ہیں. فل ہیڈ لائٹس یا سگنل دینے کے لیے, یا کم از کم آپ کی سپیڈ 100 سے اوپر ہو, 120 100 سے اوپر ہو, تب کے لیے فل ہیڈ لائٹ چاہیے ہوتی. یہ ایک قانون ہے. آپ شہر کے اندر چل رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ چل رہے ہیں جو سنگل روڈ ہے, جو چھوٹا روڈ ہے, بے شک آپ کی سپیڈ 100 بھی کیوں نہ ہو, آپ کو ہیڈ لائٹ چھوٹے روڈ پہ فل نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب بھی سامنے سے کوئی دوسرا بندہ آئے گا اس کو نظر نہیں آتا, اس کی آنکھوں میں لائٹ لگتی ہے, اور یہ اچھی بات نہیں. اور مزے کی بات ہے, ہمارے یہاں کافی سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہیڈ لائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. حالانکہ ہیڈ لائٹ کا نقصان آپ کی گاڑی کو بھی اور ہوتا ہے. آپ کی گاڑی کا جنریٹر اور بیٹری ڈبل فورس یوز کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو چلانے کے لیے. کمال ہو گیا. کیونکہ آپ کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ ایمرجنسی کے وقت استعمال ہوتی ہے. اس کو آپ اگر مسلسل استعمال کریں گے تو آپ کی گاڑی کی وائرنگ, بیٹری اور جنریٹر, ان تینوں چیزوں پہ لوڈ پڑ رہا ہو. تو اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسرے لوگوں کی بھی حفاظت کریں. تیسری چیز, بلکہ یہ شاید چوتھی ہو گئی ہے, تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں رکشہ بہت زیادہ ہو گیا. رکشہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب تو مطلب کہ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو 5-10 رکشے مطلب ایک جگہ کھڑے ضرور نظر آئیں گے. ایک آدھ رکشے کی میں بات نہیں کر رہا, 5-10
کہیں بھی جائیں تو نظر ضرور آئیں گے. تو یہ وہ طبقہ ہے جو بہت زیادہ بڑا پچھلے 10 12 15 سال کے اندر بہت زیادہ بڑے ہیں. یہ رکشہ ڈرائیور بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو تانگا سسٹم ختم ہو گیا, دوسرا اس کے متوازی کوئی ایسی سواری ہے نہیں. پھر رکشہ جو ہے وہ غریبوں کی سواری سمجھ لیں یا پی ڈی سواری سمجھ لیں, کیونکہ یہ گلی محلوں میں ہر جگہ چلی جاتی ہے آسانی کے ساتھ. اچھی سواری ہے, مطلب کہ انسانوں کی سہولت ہے, لوگوں کی سہولت کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جو اس کے متعلقہ ٹریفک کے محکمے, میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کس حساب سے اتنے سارے لوگوں کو یہ رکشہ الاؤ کر رہے ہیں. رکشے کا لائسنس آپ موٹر سائیکل چلانے والے لائسنس پہ کر دیتے ہیں. اول تو رکشے والے سے کوئی بھی لائسنس پوچھتا نہیں. آپ جو گاڑی کی ڈرائیونگ کے لیے جاتا ہے بندہ, اس کو کہتے ہیں جی ایل ٹی وی اگر آپ بنائیں گے تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ چلا سکتے ہیں. اگر آپ صرف کار کا بنائیں گے یا بائک کا بنائیں گے تو وہ صرف آپ اپنی پرسنل گاڑی وغیرہ چلا سکتے ہیں, کار وغیرہ چلا سکتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھیں تو رکشہ سب سے خطرناک سواری ہے. رکشہ سب سے خطرناک سواری ہے. اور اس سواری کا نقصان کیا ہے کہ اس میں جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور آج کل بہت ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ رکشے کے ہو رہے ہیں, تو جب بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سواری کے پاس کوئی بھی سیفٹی نہیں ہوتی, کسی قسم کی سیفٹی نہیں ہوتی. دوسری بات, چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہوتے. پہلے تو وہ بات میں کر چکا ہوں کہ ان کے پاس لائسنس تو ہوتا ہی نہیں, نہ کسی نے کبھی ان سے کوئی لائسنس پوچھا, نہ انہوں نے بنانے کی تکلیف کی. اور سب سے خطرناک بات, چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہوتے. پھر اس سے بھی بڑی خطرناک بات, موٹر وے پہ آپ بائک نہیں چڑھنے دیتے. مطلب بہت ساری چیزیں جن پہ پابندی موٹر وے پہ جانے کے لیے. ایسی آپ جی ٹی روڈ پہ کیوں پابندی نہیں لگاتے؟ جی ٹی روڈ پہ اس طرح کے رکشہ جو ہیں, آج کل یہ بھی عام ہو گیا کہ رکشے پہ لوگ بڑے بڑے دور تک سفر کرتے ہیں اور جی ٹی روڈ استعمال کرتے ہیں. جی ٹی روڈ پہ رکشہ نہیں چلنا چاہیے. جی ٹی روڈ پہ رکشے کا کوئی کام نہیں. اور ان کی عقل کا معیار اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی گلی سے نکلنا, سیدھا روڈ کے اوپر چڑھ جانا. انہوں نے نہیں دیکھنا ادھر سے کچھ آ رہا ہے, ادھر سے کچھ آ رہا ہے. ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. مطلب یہ آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 8 10 سال کے اندر سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ رکشے کے ہوں گے. تو یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی بات, اتنی اس سے بڑی اور زیادہ میں بات کیا کروں. تو رکشہ ایک ایسی سواری جس پہ آپ کو غور کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کی جو شہروں کی ٹریفک ہے, اس میں دن کے ٹائم پہ ہیوی ٹریفک نہیں داخل ہونی چاہیے. تیسری چیز, ان بھائیوں کے لیے جو رات کے ٹائم پہ فل ہیڈ لائٹس استعمال کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی پرہیز کرنی چاہیے. لیکن رکشہ پہلے نمبر, اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی آپ ایکشن لیں. جن شہروں میں یہ رکشہ جی ٹی روڈ پہ چلتا ہے, آپ دیکھ لیں اس کا جب بھی ایکسیڈنٹ ہوا سارے کے سارے بندے مر گئے, کوئی بندہ بھی نہیں بچا. یہ چیزیں دیکھنا کس کا کام ہے؟ میرا کام تو نہیں. میرا کام تھا بتانا, میں بتا چکا. آپ متعلقہ محکمے والے اس چیز کو ضرور نوٹس کریں, اور جہاں جہاں اس چیز کی آواز پہنچ سکتی ہے اس کو پہنچائیں, اور ان چیزوں پہ کوئی اچھی سی قانون سازی ضرور کریں. رکشے کو اگر لائسنس لازم بھی ہو گیا, مل بھی گیا, 2 چیزیں اس پہ کنٹرول کرنی ہے. ایک تو جو چھوٹی ایج کا بچہ ہے وہ نہیں چلائے گا. دوسرا, یہ رکشہ جی ٹی روڈ یا کسی مین روڈ پہ نہیں جائے گا. یہ صرف لوکل سواری, اور لوکل ہی چلنا چاہیے. یہ کسی بڑی شاہراہ پہ نہیں آنا چاہیے. یہ 2 چیزیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.